ہم جنہیں غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں اس فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں، جن کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنا، جس بات کا آپ اقرار کرتے ہوں کہ بھئی یہ فرق ہم مانتے ہیں باقی فرق ہم نہیں مانتے، یا فلاں فرق ہم مانتے ہیں یہ فلاں فرق ہم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ ٹوٹ گیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ بنیادی طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، مرد ننگے سر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ بھئی ساتھ ساتھ چلیں گے، مرد کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، خلاف ادب یا مکروہ لکھا علماء نے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت اگر ننگے سر نماز پڑھے گی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا سر ڈانپنا فرض ہے، ضروری ہے۔ فرق آیا کہ نہیں آیا آپ کے سامنے؟ اس کے بعد آپ آگے چلیں، مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کا پورا وجود سطر ہے۔ پورا وجود کیا ہے؟ سطر ہے، سوائے چہرے کے، ہتھیلی اور پاؤں کے، باقی پورا وجود عورت کا سطر ہے۔ دوسرا مین بنیادی فرق آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں موٹے موٹے فرق آپ کو گناؤں گا جس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد بھی رہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، مؤذن اذان، اگر عورت اذان دے تو اس کی اذان کا اعتبار نہیں ہوتا، اذان دوبارہ دی جاتی ہے۔ اذان کے لیے کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ امامت کے مصلی پر مرد ہوگا یا عورت؟ اونچی آواز سے بولیں، کون ہوگا جی؟ مرد ہوگا۔ اگر عورت مردوں کی امامت کرائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہوا جو وہ بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، یہ موٹا موٹا حکم جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ابتداء اسلام میں خواتین بھی تشریف لاتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باضابطہ انہیں منع کر دیا گیا اس چیز سے۔ اب آپ دیکھیں جب خواتین آتی تھیں تو خواتین کے لیے کون سی صف تھی؟ اگلی صف تھی یا پچھلی صف تھی؟ کون سی صف تھی بھائی؟ خواتین کے لیے پچھلی صف تھی، مردوں کے لیے کون سی صف تھی؟ اگلی صف تھی۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد، امام اگر کھڑا ہو اور امام سے غلطی ہو تو پیچھے مرد لقمہ دے گا، سبحان اللہ کہے گا۔ کیا کہے گا بھائی؟ جبکہ عورت سبحان اللہ، عورت ہتھیلی، بھائی امام کو جو لقمہ دے گی عورت، اس کی ترتیب کیفیت کیا ہوگی؟ وہ زبان سے لقمہ نہیں دے گی بلکہ اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپائے گی، امام صاحب کو اشارہ دے گی کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، بھول گئے۔ تو یہ بنیادی فرق ہیں۔ اس کے بعد آپ چلیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور اسی طریقے سے جب عورت ہاتھ اٹھائے گی اپنے دونوں چھاتیوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک، آخر میں مرد کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، عورت کی بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، مرد سجدہ کیسے کرے گا، عورت سجدہ کیسے کرے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا دو عورتوں پر، آپ نے دیکھا وہ مردوں کی طرح اٹھ کر سجدہ کر رہی ہیں جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور انہیں فرمایا جب تم سجدہ کرو فضم بعض اللحم الی الارض، اپنے گوشت کا، اپنے وجود کا بعض حصہ زمین کے ساتھ ملا لو۔ فإن المرأة فی ذلک لیست کالرجل، عورت کا حکم اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے اٹھ کر سجدہ ہے، عورت کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ تو بے شمار احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے بنیادی طور پر یہ فرق رکھا کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور عورت نماز میں وہ کیفیت اپنائے گی، وہ صورت اپنائے گی کہ جس میں زیادہ پردہ ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، جس میں بے پردگی نہیں ہوگی۔ اب آپ اس سے دیکھیں، جیسے سجدہ آپ لوگ کرتے ہیں، اگر خاتون ایسے اٹھ کر سجدہ کرے یہ بے پردگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا بھائی۔ اگر زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے سجدہ کرے اس میں پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جب سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی جو کیفیت عورتوں کے حدیث مبارکہ میں فقہاء کرام نے جو بتائی ہے اس کیفیت کے ساتھ زیادہ پردہ ہے، یا ہمارے یہ حضرات جس کیفیت سے بیٹھتے ہیں اس میں زیادہ پردہ ہے۔ ان کے گھروں میں خواتین سجدہ کرتی ہیں، میں فرق کیوں کرتے ہیں آپ؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے، فقہاء نے جو فہم لیا ہے، جو فہم ہمیں ذکر کیا ہے، وہ فہم ہمارے لیے معتبر ہے حدیث مبارکہ کا، اور انہوں نے یہی فہم ذکر کیا کہ چونکہ عورت پردہ ہے، عورت کے لیے جیسے اور مسائل میں کیفیات میں فرق کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ حکم مرد کے لیے تو ہے، سنت تو ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ، عورت کے لیے فتویٰ یہی ہے کہ وہ اپنے چھاتی کے نیچے ہاتھوں کو رکھے۔ کہاں رکھے بھائی؟ اپنے چھاتیوں کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھے، اس کے لیے زیادہ پردہ اس میں ہے۔
اس میں زیادہ پردہ ہے یا اس میں زیادہ پردہ ہے اس کے لیے؟ کس میں ہے بھائی؟ ہاں، تو یہ آپ جہاں بے شمار چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں حدیث مبارکہ کو، اور یہ فیصلہ فتویٰ سنتے ہیں جو علماء نے فقہا نے دیا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عورت کے لیے پردہ یہی ہے اور مرد کے لیے چونکہ پردے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں سنت کے الفاظ ہیں، جس میں اخلاق نبوت کے الفاظ ہیں، انسان کی فطرت کے الفاظ ہیں، حضرت انس کی روایت جو ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا زیادہ افضل